کا جو مطلب ہے لائف سٹائل سے مراد صرف اتنی سی ہے کہ آپ کی زندگی میں اسٹریس کا عنصر کتنا شامل ہے، آپ کتنے آرام طلب ہیں، آپ کتنے بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں، یا کتنا وقت جو ہے وہ کرسیوں اپنی باڈی کو کتنا باڈی کو ریسٹ دے رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شوگر کو بڑھاتی ہیں۔ دوسری ایک لیمین ٹرم میں آپ کو ایک بات یہاں سمجھانا چاہوں گا، بڑی آسان سی بات ہے، اور وہ یہ میں نے یہ سنا، یہ ہمارے ایک پروفیسر ہمارے ایک ٹیچر نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں مختلف چیزیں لکھ دیتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی چینی کھانی ہے، اتنی شوگر کھانی ہے، اتنا گھی کھانا ہے، اتنی بریانی۔ ایکچولی جب ہم اپنی اس مقدار کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نہیں ہوتا اور کھاتے ہیں تو پھر ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنی ہے کہ لائف سٹائل کو ضرور، اور ان تین چیزوں کو، اور تیسری یہ کہ اگر ڈائبٹک ہے تو مالش سے دوستی کر لیں۔ اس میں میرا خیال ہے حسن صاحب ایک کال میں لے سکتی ہوں پہلے پلیز۔ السلام علیکم، مسز رضیہ بات کر رہی ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، اور آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے بہت زبردست ہے، کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ یہ ہے ڈائبٹیز، مطلب بڑوں کو کیا بچوں کو ہو رہی ہے، کہ چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ نے پروگرام کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت ساری معلومات جو ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، گھر بیٹھی عورتوں کو خاص طور سے بہت سی ایسی خواتین ہیں بہت چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میں بھی شوگر کی پیشنٹ ہوں، بس تو گیس ٹائم پر آپ کا ہوا تو لیکن میرا یہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے میں یہ سوال کروں گی کہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میری فاسٹنگ میں تو آتی ہے لیکن رینڈم میں نہیں آتی ہے یہ، اچھا، اور ابھی بھی میں نے فاسٹنگ میں کی ہے تو آج 7 ہے، کبھی 7 ہوتی ہے، کبھی 8 ہوتی ہے، اس طرح کبھی 9 ہو جاتی ہے، کہ اس طرح رہتی ہے، کبھی ہائی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں اگر میٹھا کھا لوں تو اتنی بھی ہوتی ہے، اور میٹھا نہیں کھاتی تو پھر میری نارمل چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے جناب، حافظ۔ جی اس میں میرا جو ایک تو یہ بتا دیں کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ان میں سے۔ اچھا، دوسرا جو یہ کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اپنے مولد سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہ پھر آپ کے لیے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، کیونکہ کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ کھانے سے مطلب نہارموں میں جو ہے وہ شوگر بڑی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی کھانے کے بعد بڑی ہوتی ہے۔ اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا حسن صاحب کی بات کو، کہ ہیلدی لائف کے لیے تو 3 چیزیں ہیں کہ جی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، ڈائٹ میں کوشن لینا ہے، اور لائف سٹائل کرنا ہے۔ بٹ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، یا آپ کے خاندان میں کوئی جو ہے پریویس ہسٹری ہے انہیرنٹ، تو اس صورت میں آپ کو اگر ہو گئی ہے تو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں آنے والی تھی اسی بات کے اوپر کہ جن کو نہیں ہے ڈائبٹیز، جن کو ہو گئی ہے وہ تو چلے ڈائگنوز ہو گیا، جن کو نہیں ہے ڈائبٹیز کس ایج سے آپ کو ایک ہونا چاہیے، آپ کو اپنا ایک چیک رکھنا چاہیے، ہوتا ہے نا چیک بیلنس، ہو آپ کو ایون لیڈیز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اپنی یوٹرس کا بہت خیال کرنا چاہیے، گائنی پرابلمس کو ہمیشہ چیک رکھنا چاہیے۔ شوگر جو ہے ڈائبٹیز آپ کو کس ایج سے چیک کرنی چاہیے، اور کرنی بھی چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے ہمنا۔ اس میں ایک تو ایج کا جو ہے وہ کوئی مطلب یہ نہیں کہا کوئی لمٹ کس ایج میں کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے، مطلب ایون میں سمجھ رہی ہوں بچوں کو بھی ہم چیک کروائیں۔ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیو بورن بیبیز میں جو ہے وہاں پہ بھی ڈائبٹیز دیکھی گئی ہے اور ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر تو آپ کو کچھ جو ہے نا فیکٹرز، پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں، کہ اگر آپ موٹے ہیں، اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو یا کسی کو ڈائبٹیز ہے، آپ کا لائف سٹائل ان ایکٹیو ہے، آپ کی ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے، تو یہ سارے پری کرسرز ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ اس فیز میں آ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے۔ تو یہ ہے پری ڈائبٹیز سٹیج۔ تو تو پری ڈائبٹیز میں آپ کو اپنا ریگولر چیک اپ بہت باقاعدگی سے کرواتے رہنا چاہیے، بلڈ گلوکوز مانیٹر کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی اس میں ایج لمٹ نہیں؟ کوئی ایج لمٹ۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں ضرور پوچھوں گی، ہمارے بچے آج کل کے میٹھا بہت کھا رہے ہوتے ہیں، کپ کیکس ہیں، بسکٹس ہیں، ٹافیز، چاکلیٹس، یہ وہ، مجھے یہ بتائیں اگر ایک بچہ بہت میٹھا کھاتا ہے لیکن اس کا ویٹ نہیں بڑھتا اور وہ بہت کمزور ہے، تو کیا اس کی ڈائبٹیز ہم چیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے
ویسے جو قدرت نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ جب میٹھا کھاتے ہیں تو ہارمون جو ہے انسولین وہ بھی سکریٹ ہوتا ہے. اب کچھ بچے جو ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن اسی سے کنسرن لیکن آپ کو اگر وہ میٹھا کھا رہا ہے تو وہی بات ہے نا, اوور لوڈ کسی دن تو ہوگا. آپ کسی چیز کی ایکسیسو پروڈکشن میں بس یہ ایک چیز ہے جو مجھے پنچ کری, ان کو کرتے چلنا چاہیے, اور لائف سٹائل جو ہے اگر ان پیرنٹس کو جو ہے وہ ضرور اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کال ہے. السلام علیکم مسز نسرین بات کر رہی ہیں. السلام علیکم بیٹا, بہت کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنے اچھے لوگوں کو بلایا ہے, کیونکہ میں خود بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. جی 15 سال سے مجھے ڈائبٹیز ہے. تو اب یہ ہے کہ میں کافی احتیاط کرتی ہوں, شوگر کی کوئی چیز نہیں لیتی, مطلب. لیکن مجھے یہ جو کینڈل کے حوالے سے آج جو گفتگو ہو رہی ہے نا, مجھے تھوڑے سے شبہات ہیں اس میں. جی بولیے. مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کینڈل لینے سے جو کڈنی ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور اس طرح سے یہ ہے کہ شوگر اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا, بڑھتی ہے شوگر اس کے کھانے سے. اچھا, پلیز کائنڈلی مجھے ان سے پوچھ کے یہ بتائیں کہ کینڈل کا استعمال آیا ہم لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اچھا ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے. اور مجھے وہ مشین کا, ہاں وہ ملے گی آپ کو, فکر نہیں کریں. اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلے تو میں آپ کو 2-4 باتیں جو ہیں, یہ بات میرے تجربے میں بھی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علاج کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہم مالج سے علاج کراتے ہیں, دوسرا کبھی پڑوسی بھی علاج کرتے ہیں. کبھی ملنے والے بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اور میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ڈائبٹک سیٹ پیشنٹس جن کی شوگر کنٹرول میں ہے, ان کو کسی نے کہا جی فلاں پیر صاحب شوگر دے رہے ہیں اور آپ اگر وہاں سے ٹریٹمنٹ کرائیں تو صحیح ہو جائیں گے, اور پھر انہوں نے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گئے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, آپ کو یہاں 2 چیزیں سمجھنی ہوں گی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک سچائی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈائبٹیز پہ ہم بات کریں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ڈائبٹک پیشنٹس, اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو چولو آسمان. اور ہم بات کر رہے ہیں حسن طارق خان صاحب سے اور سہیل اختر ملک صاحب سے, جو کہ ڈائبٹیز پہ ہم آج بات کریں. ایک کا تعلق روشے, جو روشے ایکیو چیک کمپنی ہے, ان کی ایکیو چیک ان کا پروڈکٹ ہے, اور دوسرے جو ہے سرل پاکستان کینڈرل جن کا پروڈکٹ ہے. اچھا, آپ جو بات کر رہے تھے کہ پڑوسیوں سے, میرا صرف اتنا سا ہے, ڈائبٹیز آپ کو ڈائگنوز ہو گئی, چند جو عوامل جن پہ آپ کو بہت ہی اسٹرانگلی فیتھ کرنا, سمجھنا, وہ یہ کہ پہلی دوستی آپ اپنے فزیشین سے کریں, مالج سے کریں. خدارہ کسی کے کہنے میں نہ جائے. کینڈل سیف ہے, بڑے آرام سے. فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی امریکہ نے اس کو اپروو کیا ہے, 24 سال سے استعمال ہو رہی ہے. کینڈل سے کوئی نہیں مرتا, لیکن پڑوسی کے کہنے سے مرتا. کریلے کا جوس, جی کریلے کا جوس اور جامن کی گٹھلی, اور یہ کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے, زندگی میں جو چند سچائیاں ہیں ان کو ماننا ہے آپ کو. ڈائبٹیز اگر آپ کا سچائی ہے تو اسے دوستی کریں. اچھا, اور ایک اور جو نکل آیا کہ ہومیوپیتھک کی دوائی لے لیں, کچھ نہیں, آپ کو یقین کیجئے, اگر آپ اپنے مالج پہ ٹرسٹ کریں اور اس کے ساتھ لے کے چلیں اور ہیو فیتھ کہ آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے, تو آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں. طریقہ علاج تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, بٹ اس کے اوپر کتنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ میرا خیال ہے ابھی تک تو ایلوپیتھک ہی پہ ہو رہی ہے. اگر کوئی ہوگی تو ضرور پتا چلے گا. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیا حال ہے سمینا آپ کا؟ اللہ کا شکر. آمنہ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سمینا, ماشاء اللہ. بہت اچھا شو, بہت اچھا ٹاپک, کیونکہ آپ کی یہ ہماری زندگی میں یہ چیز بہت شامل ہو گئی ہے آمنہ, بہت زیادہ. ہر دوسرے بندے کو یہ چیز آپ دیکھنے میں. اور آپ کو بچوں پہ کتنا ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بچوں کے اوپر ہو جائے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے. جی آمنہ, میں تو جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, میں تو کبھی ڈاکٹر کوئی نہیں ہے ان میں سے. جی ان میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چینی تو میں دودھ میں بچوں کو دیتی نہیں ہوں. اچھا, بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بڑی ملا کے چینی دے رہی ہوتی. میں کہتی ہوں ان میں خود ہی مٹھاس ہے, میں تو نہیں دیتی. آپ اوریجنل پیئیں, اس میں کیا چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھنڈی میں انسولین ہوتی ہے؟ اچھا, بھنڈی میں, کیونکہ میری بہن کو بہت شوگر ہے آمنہ, تو وہ انسولین سے میڈیسن پہ آئی, پر میڈیسن ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے. اچھا, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ انسولین شروع کر دوں. تو بھنڈی کہاں سے آئی اس میں؟ نہیں, بھنڈی کسی نے ان کو بتایا ہے. نہیں, خدا کے لیے بس یہی بات ہم کہہ رہے ہیں, یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. کہنے پہ نہیں جائے. یہ ابھی دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ کسی کے کہنے میں نہیں جانا. مجھے شارٹ کال لینی پڑے گی. تھینک یو فار کالنگ سمینا. تھینک یو. جی, اس کے لیے صرف مالج. اور دوسری بات ہے, دیکھیے سچائی یہ ہے کہ ڈائبٹیز, اگر ڈائبٹیز سے دوستی کریں
اور ڈائبٹیز کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو فلفل کریں. ڈائبٹیز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی. اور جس طرح آپ زندگی کی دشواریوں کے ساتھ آپ سودا کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں آج کی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں جہاں انتہائی اسٹریس ہے اور اسٹریس کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا ہے, تو خدا را یہ سمجھیے کہ اسٹریس آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی اگر اسٹریس کے اگینسٹ آپ کا رد عمل نہ ہو. ڈائبٹیز اگر آپ کو ہو گئی, آپ کی شوگر بڑھ گئی, آپ نے شوگر دیکھی, پریشان نہ ہو, اسٹریس نہ لیں, ٹینشن نہ لیں, اس سے اور بڑھے گی, بلکہ اس کو سیٹل کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اپنی لائف سٹائل کو چینج کیجئے, ڈائٹ کو چینج کیجئے, ایکسرسائز کیجئے, اور اس کے بعد سب سے اہم بات ہے کہ پڑوسیوں کے کہنے پہ نہ آئے. اور ایک اور چیز آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ زیادہ میٹھا کھانے والے بھی ضروری نہیں کہ وہ ڈائبٹک ہو جائیں. کتنے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو میٹھا ہاتھ بھی نہیں لگاتے, وہ ڈائبٹک ہو جاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں تھیں, اور پلیز کسی کے کہنے میں نہ آئے. مجھے ایک بات بتائیں, کافی دیر سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وسیم اکرم کو ہی آپ نے کیوں برانڈ ایمبیسڈر بنایا؟ دیکھیے, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ وسیم اکرم خود ڈائبیٹک ہیں, اور انہوں نے جتنے بھی ریکارڈز بنائے ہیں وہ ڈائبٹیز کے بعد بنائے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر وسیم اکرم اپنی ڈائبٹیز پہ قابو پا سکتے ہیں اور تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے بتایا کہ 5 گھنٹے ورک آؤٹ بھی جی, وہ آج بھی 5 گھنٹے ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ مت بتائیے گا کہاں کرتے ہیں, ساری لڑکیاں وہاں پہنچ جائیں گی, ساری فینز ان کی وہاں پہنچ جائیں گی. تو یہ وجہ تھی. اور وسیم اکرم نہ صرف پاکستان میں ایکوچیک پروڈکٹس کو انڈوز کرتے ہیں بلکہ اکراس دی بارڈر بھی وہ انڈوز کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں. جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اسی کمپنی کو یا ان کے ہماری ہی کمپنی کو پڑوسی ملک میں بھی کر رہے ہیں. اور اہم بات دیکھیے, انہوں نے جیسے کہا وسیم اکرم نے دوا, ڈائٹ, سب کچھ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کو پکڑا ہوا ہے. بالکل صحیح, کتنی ان کا علاج ہے. اور وہ آج بھی وہی جو مانیٹرنگ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ دن میں 6 ٹیسٹ کرتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. اسی سے ہمیں سبق ملنا چاہیے. سب کو جو ڈائبٹیز سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آنے کا. ان گفٹس کا بہت بہت شکریہ. یہ جن کو گفٹس ملے ہیں وہ ان کے گھر تک پہنچ جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, اچھا سا دن گزاریں, اور ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں چھولو آسمان @news1tv.tv پہ, اور میسجز آن www.facebook.com/chuloasman, اس پہ بھی ہم سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہیو اے لولی ویکینڈ, راکنگ ویکینڈ. انشاءاللہ منڈے کو میں آپ سے ملوں گی. خدا حافظ.